جو ہمارے سپوت تھے، ہمارے پائلٹس تھے، ہمارے طیاروں کے، چاہے وہ حسن صدیقی ہوں یا پھر نعمان ہوں، ان کی طرف سے جس بہادری کا جرأت کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اب پھر سے ایم عالم کی اور ان تمام سپوتوں کی یادیں تازہ کرتی ہیں جنہوں نے ہمیشہ سے بھارت کو جب بھی ٹکراؤ ہوا ہے انہیں شکست کا ہی منہ دکھایا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی پر بات کرنے کے لیے کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب۔ دفاعی تجزیہ کار، آپ کو کرنل صاحب ویلکم کہیں گے پاکستان مارننگ میں۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اگر وہ لوگ جو کہ جن کی یادیں کمزور ہیں، بھول چکے ہیں، یہ معاملہ ہوا کیا تھا؟ ہماری سرحدوں کو پار کرنے کی نوبت یا جرأت کیوں کی تھی دشمن نے؟ تھینک یو۔ پہلے تو میں کہوں گا the tea is fantastic. ایگزیکٹلی اس کو کیسے ہم بھول سکتے ہیں اور یہ بھولنے بھی نہیں دیں گے دشمن کو۔ جی لیٹس بگن ود دس۔ دیکھیے ایکچولی 14 کو سب کو پتہ ہے کہ جی انڈیا نے الزام لگایا پاکستان پہ کہ جو پلوامہ میں جو ان کی ریزرو فورس ہے، کشمیر ریزرو فورس CRF، اس کے اوپر اٹیک ہوا، اس میں کیجولٹیز ہوئیں اور اس کا الزام پاکستان پہ لگایا، اور یہ بھی کہا کہ پاکستان کی ایک جو ایک آرگنائزیشن ہے اس نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، ویئر ایز پاکستان نے اس پہ آفر کیا کہ جی ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور اس پہ ہم اگر ایسا ہے اور ایکشنیبل ایویڈنس ہے تو ویل ٹیک آل میئرز آل ایکشنز۔ لیکن انڈیا نے وہ اپنگ دی اینٹ 15 کو پاکستان کا جو موسٹ فیوریٹ نیشن کا سٹیٹس تھا وہ ختم کر دیا۔ اس کے بعد جیسے آپ جانتے ہیں دیر از اے شارٹ ہسٹری ٹو اٹ، یونائٹڈ نیشن نے بھی بیچ میں انٹروین کرنے کے لیے کہا اور دونوں کنٹریز کو جو ہے ریسٹرین کے لیے کہا، پھر ٹرمپ اس وقت پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے، انہوں نے بھی کہا، اور ایک سلسلہ چلتا رہا جس پہ ایون عمران خان جو اس وقت پرائم منسٹر تھے انہوں نے بھی اسٹیٹمنٹ دی اور یہ کہا کہ جی ہم ایویڈنس اگر ہے تو دیں اس پہ ایکشن کریں گے۔ اینڈ مودی نے آن 20th ایک جلسے کے اندر جو تھا وہ یہ ریپیٹ کیا کہ عمران خان صاحب نے جو پاکستان کے پرائم منسٹر نے کہا ہے وہ اس پہ انویسٹیگیٹ کریں اور ہم اس پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن پھر جو انٹرنل پالیٹکس تھی اس وقت مودی کو، جو کانگریس میں لوک سبھا میں پریشر تھا اس کے اوپر آئی تھنک وہ ہی کوڈ ناٹ سسٹین دیٹ دا پولیٹیکل پریشر، اور انہوں نے پھر جو 26 کو جو اسکریمبل کیا اور اسکریمبل کر کے مظفر آباد کے سامنے سے آتے ہوئے ایک بالاکوٹ کے علاقے میں وہ اپنا پے لوڈ پھینک کے اور واپس چلے، اور ایک کوا بھی مارا تھا۔ جی ایک کوا بھی مارا تھا، اور وہ ایک جنگل جس کو وہ کہتے تھے کہ جی ایک فیسیلیٹی ہے جہاں پہ ٹریننگ ہوتی ہے، کیونکہ جیسے ہی وہ یہاں آئے اور ان کو پھر پاکستان ایئر فورس اسکریمبل ہوئی تو وہ اس سے پہلے کہ وہ انکاؤنٹر یا کچھ ان کا کچھ ہوتا وہ وہاں سے واپس چلے گئے۔ اور پاکستان نے پھر 27 کو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک آپریشن کیا اور آپریشن میں جا کے 3 ٹارگٹس جو تھے۔ اچھا کرنل صاحب، 27 فروری کو آپریشن سویفٹ ریٹارڈ شروع ہوا اور جس کے اندر یہ 2 بھارتی جہازوں کو مار گرایا، جو کہ ایک مقبوضہ کشمیر میں جا کے گرا تھا اور ایک جو ہے وہ پاکستان کے اندر آزاد کشمیر میں جا کے گرا تھا۔ یہ جس وقت سویفٹ ریٹارڈ آپریشن شروع ہوا، پتہ کیسے چلا کہ اس وقت جہاز جو ہیں 2 دشمن کے جہاز ہماری حدود میں داخل ہو چکے ہیں، اور پھر اس کے بعد جتنا سخت ایکشن اور فوراً ایکشن جو تھا وہ لیا گیا، حسن صدیقی اسکواڈرن لیڈر کی جانب سے، پھر نعمان علی خان تھے ونگ کمانڈر، اور جس طرح سے پھرتی سے انہوں نے وہ سب کچھ کر دکھایا، پلک جھپکتے ہی ان کے جہازوں پر اٹیک کر دینا، کس طرح سے پتہ چلا اور پھر کتنی شاندار کارکردگی تھی ان کی اس وقت؟ جی کیونکہ یہ 27 کو جب پاکستان ایئر فورس نے پینیٹریٹ کیا اور جا کے 3 ٹارگٹس پہ آئی وڈ ناٹ یوز دا ٹرم سیریمونیل فائرنگ کی، بٹ آئی وڈ سے کہ ایک وہاں جا کے ان ٹارگٹس کو انگیج کیا یہ بتانے کے لیے کہ وی کین آلسو پینیٹریٹ اینڈ انگیج ٹارگٹ جو ایٹ آر اون ول، اور پھر جب وہ واپس آ رہے تھے تو دے نیو کہ ان کو اسکریمبل کر کے چیز کیا جائے گا۔ ہمارا ارلی وارننگ سسٹم اس وقت ہوا میں تھا اور اس ارلی وارننگ سسٹم نے ان کی کیلکولیٹ کر کے ایگزیکٹ ایئر کرافٹس کی لوکیشن، ہمارے ایئر کرافٹس کو جو فائٹر ایئر کرافٹ دوز ہو آر آلریڈی ان دی ایئر، تو جو ایئر کرافٹ واپس آ رہے تھے اس کے علاوہ ایئر کرافٹ دے ور ویٹنگ ٹو انگیج دی انیمی ایئر کرافٹ۔ ایک چیز یہ بھی تھی کرنل صاحب کہ ہمیں یہ پتا تھا، ہم نے بتا کے یہ کارروائی کی تھی، ہم نے جوابی کارروائی کی، فرق یہ تھا کہ انہوں نے شرارتاً کیا تھا، انہوں نے رات کی تاریکی میں چھپ کے وار کیا تھا اور ہم نے دن دہاڑے کیا تھا۔ ایکچولی بہت زبردست ٹیکٹیکل منور تھا اور اسٹریٹجک منور تھا ان اے وے کہ ہم نے ان کو بتا کے کیا، ہم نے وہ آپریشن کیا اور ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ اس کا ریئیکشن کیا آئے گا اور ہم اس کے لیے بھی تیار تھے۔ سو اٹ واز ویری میٹیکولس اور مارولس پلاننگ جو ہم نے اس دن ایئر فورس نے اس کو کنڈکٹ کیا، اور اس آپریشن میں ان کا ایک SU-27
اور ایک MiG 21. اچھا جو ان کے MiG 21 اور جو دوسرے طیارے کا آپ بات کریں یہ طیارے کیا اس قابل نہیں تھے جو کہ بھارت کے اندر داخل ہوئے؟ کیونکہ ہم تب طیاروں کی بھی بات کر رہے تھے کہ کوئی اتنے شاندار یا اتنی اعلیٰ کارکردگی کے یا اتنے اچھے طیارے ان کے پاس اس وقت جو گراؤنڈ میں موجود ہیں وہ نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ تھی کہ جس طرح سے انہوں نے اٹیک کیا رات کے اندھیرے میں ان کا ہدف کیا تھا, کہاں کس جگہ کو وہ نشانہ بنانے کے لیے نکلے تھے, کچھ اس حوالے سے بھی بتائیے گا. جی دیکھیے جو MiG 21 ہے وہ تو ہے ہی انٹرسیپٹر, تو یہ کہنا کہ وہ بالکل اس کو ایئر فورس میں جیسے ایئر کافن بھی کہتے ہیں, لیکن وہ اس کا جو کام تھا اس کے لیے وہ دیٹ واز اے پرفیکٹ ایئر کرافٹ. اور جو Su-27 ہے رشین بلٹ, تو اٹ از ون آف دا 4th جنریشن, بہت اچھا ایئر کرافٹ ہے. لیکن پرانے ہو چکے تھے ان کے جہاز, وہ یہ سارے وہ بہانے تھے موسٹلی جو انڈینز اپنے ایئر فورس کو دفاع کے لیے وہ بہانے بنائے گئے, یہ وجہ تھی, اس وجہ سے ہم چیز نہیں کر پائے, یہ گر گئے. جی تو جہاز تو ایکچولی دیٹ از دی جو آپ ٹیکٹس امپلوائے کرتے ہیں اور جو پائلٹ ہے اور اس کی جو ٹریننگ ہے, آئی تھنک وہ ایئر کرافٹ سے زیادہ میٹر کرتی ہے. کیونکہ ہاؤ یو مینوور, ہاؤ یو انڈلج ان ڈاگ فائٹ, آپ ایئر مینوورس کیسے کرتے ہیں, آئی تھنک تو اس میں تو ساری دنیا جانتی ہے کہ الحمدللہ ہمارے جو پائلٹس ہیں دے آر سیکنڈ ٹو نن. اچھا ریسنٹلی ایک بھارتیوں نے اپنی ایک اسی طرح کی مووی جو ہے وہ نشر کی ہے جس کے اندر وہ دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے ان کے بھارتی پائلٹ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر آ کے اور پاکستان کے اندر کتنی تباہی مچا کے اور ہمارے تمام جو اسٹیشنز تھے وہ بلاسٹ کر کے اور واپس جاتے ہیں. تو حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے, بھارتی دکھاتے اور اپنے میڈیا کے تھرو کچھ اور پروپیگنڈا لانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہم گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں تو ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. بھارت جو ہے وہ اتنے بھی کوئی بڑے بڑے ان کے آفیسر یا اتنے اچھے اعلیٰ پائے کے پائلٹس موجود نہیں ہے کہ پاکستان کے یوں کہہ لیجئے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کم از کم میڈیا پہ یا فلموں میں تو دکھا دیں کہ ہم جیت رہے ہیں. جی بالکل, یہ فلموں میں ہی دکھا سکتے ہیں, لیکن دیکھیے کہ کو کبھی بھی آپ بلٹل نہیں کر سکتے اس کو. وی گیو ڈیو مارجن ٹو دی انڈین ایئر فورس, لیکن جو ہماری ایئر فورس ہے وہ اپنی کمپیٹیبلٹی کے حساب سے, پروفیشنلزم کے حساب سے, آئی تھنک اٹس اے ویری فارمیڈیبل فورس. تو اس لیے یہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی بہت ایئر فورس ان کی جو ہے وہ شاید, کیونکہ اگر میں یہ کہوں کہ ان کی ایئر فورس کچھ نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے دیٹ دیر از اے کویسچن خدا نہ خواستہ آن آر ایئر فورس کہ یو آر فائٹنگ کوئی, پھر تو یہ امبیلنسڈ فائٹ ہے نا. اٹ از ناٹ اے امبیلنس فائٹ. ان کی ایئر فورس بھی اٹ از ون آف دا ورلڈ لارجسٹ ایئر فورس. بے شک, اور ہمارے بھی جو اسکواڈرن لیڈر تھے اس وقت کے ونگ کمانڈر تھے, انہوں نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان کے جو ہمارے ایئر فورس کے جوان ہیں ان میں وہ قابلیت ہے کہ وہ کر دکھا سکتے ہیں. اچھا اگر ہم بات کر لیں ابھینندن کی واپسی کی, جس طرح سے ایک بڑا خیر سگالی کا جذبہ دکھایا گیا اور ونگ کمانڈر ان کے جو ایئر فورس کے آفیسر تھے ان کو واپس بھجوایا گیا اور ابھینندن یہاں سے بڑے خوش گئے, لیکن اس کے بعد جو بھارت میں ان کے ساتھ رویہ برتا گیا, انفارچونیٹلی ان کو اس طرح سے پروٹوکول نہیں دیا گیا, تو اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور ہمارے اس جذبے کو خیر سگالی کی اور واپس کر دینا کتنا درست فیصلہ تھا؟ دیکھیں کیونکہ ان کی اسٹیٹ جو ہے وہ جو اسٹیٹمنٹس دیتی ہے وہ زیادہ تر جھوٹ پہ بیسڈ ہوتی ہیں. اس سے پہلے آپ نے بالکل سنا ہوگا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے پاکستان کا ایک F-16 جو ہے وہ گرا دیا, اور اس کو ایک جھوٹ کے اوپر انہوں نے ایک پوری ایک اسٹیٹمنٹ دی, اور ایک ڈیبریج جو ان کے اپنے جہاز کا تھا Su-27 کا, اس ڈیمریج کو دکھا کے انہوں نے کہا کہ دس از وہ ایئر کرافٹ ہے اور سارا, جس کو بعد میں جو امریکن کمپنی جس کا F-16 ہے اس نے بھی ریفیوٹ کیا, امریکن گورنمنٹ نے بھی ریفیوٹ کیا کہ آر کاؤنٹ از کمپلیٹ ان پاکستانی انوینٹری. سو وہ تو جھوٹ پہ سارا کچھ بلڈ کرتے ہیں. تو جب ابھینندن, کیونکہ ہی واز آلسو اے سولجر اینڈ ہی نیو دیٹ ہی ہیز لاسٹ, سو جب آپ نے یو ہیو لاسٹ تو گریسفلی یو ہیو ٹو ایکسیپٹ, ہی ایکسیپٹڈ دیٹ. اور جب وہ واپس گیا تو وہ جو اس کی ساری اسٹیٹمنٹس تھیں وہ کہانی بدل گئی, وہ صورتحال بدل گئی. اچھا لیکن جو ہمارے فورس کے اندر بیسٹ آپ کے پائلٹس ہوتے ہیں, یقینی طور پہ ایسے مواقعوں پہ انہیں فرنٹ پہ بھیجا جاتا ہے, ایسے محاذوں پہ بھیجا جاتا ہے. کچھ اگر الفاظ ہم ان دونوں سپوتوں کے لیے نہیں کہیں گے تو میرے خیال میں انصاف نہیں ہوگا دونوں کے لیے. وہ ونگ کمانڈر حسن صدیقی ہوں یا پھر اسکواڈرن لیڈر حسن صدیقی ہوں یا پھر ونگ کمانڈر نعمان علی ہوں. تو یہ اسی وقت 11th آر پہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ انہوں نے جانا ہے محاذ پہ, یا جو آپ کے بیسٹ فائٹرز ہوتے ہیں انہیں بھیجا جاتا ہے؟ ایکچولی ایوری فائٹر پائلٹ از بیسٹ. تو جب وہ آپ کا جو رسپانس ہے, ایک ٹیم آف دا پائلٹس ہمیشہ سے تیار ہوتی ہے, وہ کوئی بھی پائلٹ ہو سکتا ہے. سو اینی باڈی کوڈ بی, سب پوری طرح سے تیار, رادر ایوری باڈی از اے حسن اینڈ ایوری باڈی از اے نعمان. So anybody could scramble and take the enemy out from the air.
تو ہم آج کے دن اپنے افواج پاکستان کو بھی سلیوٹ پیش کرنا چاہیں گے اور اپنے دونوں جوانوں کو بھی کسی طرح جوان مردی اور اسی طرح سے ہمت سے وہ پاکستان کے دفاع کے لیے ڈٹے رہیں، اور یہی ہماری جیت ہے اور یہی شرمندگی کا آج کا دن، شکست کا دن جو بھارت یاد رکھا جائے گا اور ہم بھولنے نہیں دیں گے۔ بہت ریٹائرڈ عابد لطیف سندھو صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور یہ یادیں تازہ کرنے کا دن تھا، 27 فروری کا دن 2019 میں کس طرح سے ہم نے دشمن کو یہ بتایا تھا کہ اگر وہ ہمارے گھر میں گھس کر شرارت کرے گا تو پھر ہم اس کا جواب کس انداز میں دیں گے۔